بہت پرانے زمانے کی بات ہے، ایک دور دراز سلطنت تھی جس کا نام تھا نورنگ پور۔ اس سلطنت میں امن، سکون اور خوشحالی تھی۔ یہاں کے بادشاہ سکندر شاہ اور ملکہ زری بانو بہت نیک دل حکمران تھے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام تھا شہزادہ فہام۔ شہزادہ فہام بچپن سے ہی بہت لاڈلا تھا، جو چیز مانگتا فوراً حاضر کر دی جاتی۔ ایک دن وہ نیلے رنگ کے ہاتھی پر بیٹھنا چاہتا تھا، اگلے دن سنہری جوتے مانگتا، کبھی شہد میں ڈوبا کیک تو کبھی آسمان پر اڑنے والی کشتی کا مطالبہ کرتا۔ محل میں اس کی خدمت کے لیے 10 نوکر، 5 باورچی اور 3 گانے والے ہر وقت موجود ہوتے، مگر شہزادہ کبھی خوش نہ ہوتا۔ وہ کہتا، یہ سب چیزیں تو ہیں مگر مجھے کچھ اور چاہیے جو سب سے الگ ہو۔ ایک دن شہزادہ غصے میں محل کے برآمدے میں آ گیا اور چلایا، یہ میرا بستر بہت نرم ہے، مجھے اور نرم چاہیے۔ میرے جوتے چمک نہیں رہے، انہیں چاندی سے پالش کرواؤ۔ میری نیند میں شور آتا ہے، ہوا کو بھی روک دو۔ محل کے سب ملازمین پریشان ہو گئے۔ درباری آپس میں بات کرنے لگے، یہ شہزادہ تو بس نخری کرتا ہے، اگر اسی وقت اسے سبق نہ سکھایا گیا تو کل کو بادشاہ بن کر ہمیں رلائے گا۔ بادشاہ سکندر شاہ اور ملکہ زری بانو کو بھی فکر ہونے لگی۔ وہ جانتے تھے کہ فہام کو دنیا کی سچائی نہیں معلوم، اس نے کبھی محنت نہیں کی، کبھی دکھ نہیں دیکھا۔ ایک دن ایک دانا بزرگ بابا رحمت محل میں آئے۔ وہ بادشاہ کے پرانے دوست تھے۔ انہوں نے کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ چاہتے ہیں کہ شہزادہ اچھا حکمران بنے تو اسے دنیا دیکھنے دیں، اسے خود سے سیکھنے دیں۔ ملکہ گھبرا گئی، مگر وہ اکیلا کیسے رہے گا؟ وہ تو پانی بھی خود سے نہیں پیتا۔ بابا رحمت نے مسکرا کر کہا، اسی لیے تو وقت آ گیا ہے کہ وہ سیکھے کہ زندگی میں ہر چیز خدمت سے نہیں، قربانی اور سمجھ سے حاصل ہوتی ہے۔ بادشاہ اور ملکہ نے فیصلہ کیا کہ شہزادہ فہام کو ایک ہفتے کے لیے سلطنت سے باہر بھیجا جائے گا، بغیر نوکروں، بغیر شاہی ساز و سامان کے۔ اگلے دن صبح شہزادہ فہام کو ایک عام گاؤں میں چھوڑا گیا جس کا نام تھا گلشن پور۔ یہاں نہ محل تھا، نہ نرم بستر، نہ نوکر، بس مٹی کی چھوٹی سی کٹیا اور ایک کسان چاچا لال دین۔ فہام نے جیسے ہی کٹیا دیکھی اور ناک سکوڑی، یہ جگہ، یہاں میں کیسے رہوں گا؟ چاچا لال دین نے ہنستے ہوئے کہا، بیٹا یہاں رہنا ہے تو خود کام بھی کرنا ہوگا، پانی خود بھرنا ہوگا، کھانا خود پکانا ہوگا۔ فہام نے سوچا، یہ تو کچھ دن کی بات ہے، سہ لوں گا، مگر اس کی آزمائش شروع ہو چکی تھی۔ پہلی رات فہام کو زمین پر سونا پڑا، بغیر پنکھے، بغیر بستر، مچھر، گرمی اور تھکن سے وہ کروٹیں بدلتا رہا۔ دوسرے دن صبح چاچا لال دین نے اسے پانی بھرنے بھیجا۔ فہام نے بالٹی اٹھائی تو اس کے نازک ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ کھانا پکانے کا وقت آیا تو فہام نے نمک کے بجائے چینی ڈال دی۔ چاچا لال دین نے چل کر کہا، بیٹا غلطی سے سیکھتے ہیں، تمہاری نیت اچھی ہو تو سیکھ جاؤ گے۔ تیسرے دن فہام نے گاؤں کے بچوں کو اپنے ہاتھ سے لڈو بنا کر کھلائے۔ سب بچوں نے تالیاں بجائیں۔ فہام پہلی بار دل سے مسکرایا۔ چوتھے دن فہام جنگل سے لکڑیاں لینے گیا۔ اچانک اس کے پاؤں میں کانٹا چبھا، وہ بیٹھ گیا۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا لڑکا منو گزرا۔ اس نے فوراً کانٹا نکالا اور فہام کو پانی پلایا۔ فہام نے کہا، تم کون ہو؟ منو نے ہنس کر کہا، میں وہ ہوں جو دوستوں کے کام آتا ہوں۔ تم شہزادے ہو مگر میں نے تمہیں انسان سمجھا، عزت دی۔ فہام خاموش ہو گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ صرف لباس، جوتے یا محل انسان کو بڑا نہیں بناتے، سچائی، دوستی اور قربانی اصل دولت ہے۔ ہفتے بعد فہام محل واپس آیا۔ اب وہ بدلا ہوا شہزادہ تھا، نہ کوئی نخرا، نہ فرمائش۔ وہ نوکروں کا شکریہ کہتا، ماں باپ کی بات غور سے سنتا اور سب سے بڑی بات خود سے پانی پیتا۔ بادشاہ اور ملکہ نے حیرت سے پوچھا، بیٹا تم میں یہ تبدیلی کیسے آئی؟ فہام نے مسکرا کر کہا، محل نے مجھے بادشاہ بنایا مگر گاؤں نے مجھے انسان بنایا۔ کچھ سال بعد فہام تخت پر بیٹھا۔ اب وہ نخرے والا شہزادہ نہیں بلکہ فہام عادل کہلاتا۔ اس نے سلطنت میں کئی قانون بنائے، ہر امیر کو غریب کی مدد کرنا ہوگی،
ہر بچہ تعلیم حاصل کرے گا، ہر ملازم کو عزت دی جائے گی۔ محل کے گیٹ پر ایک کتبہ لکھوایا، اصل شان غرور میں نہیں خدمت میں ہے۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ سچائی، عاجزی اور محنت ہی انسان کو اصل بادشاہ بناتے ہیں۔ لاڈ اور نخرے زندگی کی آزمائشوں کا سامنا نہیں کر سکتے۔ زندگی کا اصل ذائقہ سادگی، دوستی اور قربانی میں چھپا ہے۔ تو آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔